بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ محترمہ مسرور اختر کیف نماز سے متعلق بیان فرما رہی ہیں۔ ان کی یہ تقریر بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع نماز ہے۔ یہ اسلام کا دوسرا اہم ستون ہے۔ امت محمدیہ پر فرض ہونے والی سب سے پہلی عبادت ہے، جس کا حکم معراج کی رات 7ویں آسمان پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب سے کلام کیا، اور یہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت بھی ہے۔ اس کے ذریعے کافر اور مومن کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز ہر بالغ، عاقل، مرد، عورت، مکین، مسافر، آزاد، غلام، تندرست، بیمار پر یکساں فرض ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی عقل باقی رہے، اس کے ہوش و حواس باقی رہیں، تو نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ اسی طرح میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے نماز کو مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کر دی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارو اور ڈانٹو۔ یہ پہلا فرض ہے کہ 7 سال میں سکھانے کا حکم آیا ہے۔ قیامت کے روز نماز کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوگی تو یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر جس کی نماز درست نہ ہوئی تو وہ برباد اور ناکام ہوگا، اور اگر اس کی نماز فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو نفل نمازوں کے ذریعے فریضے کی کمی پوری کی جائے گی۔ پھر سارے اعمال کا حساب اسی طرح پر ہوگا۔ یہ حدیث نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کی ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اگر بندہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے، اس کے لیے یہ نماز نور ہوگی اور قیامت کے روز نجات کا ذریعہ ہوگی، ورنہ نہ تو نور ہوگی اور نہ ہی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قارون اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتا رہتا ہے، اور جب تک بندہ نماز اور ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 750 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا، سب سے بہتر عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جب جنت میں بندہ جائے گا تو دوزخ والوں سے سوال کرے گا، تمہیں دوزخ میں کس نے ڈالا؟ تو دوزخ والے جواب دیں گے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے پابندی سے ہم نماز پڑھا کریں۔ یا اللہ، ہمیں، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تمام عالم اسلام کو، ہم تمام لوگوں کو پابندی سے نماز پڑھنے کی طاقت اور ہمت عطا فرما، اور ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں پکا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ،
جب ہو دم واپسی لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سترہ طاہر اور آج میں آپ کو ایک زبردست چینل جس کا نام ہے ایم کیف ہدایت، بالکل اس چینل کا نام ایم کیف ہدایت ہے، اس پہ بہترین اسلامک کانٹینٹ اپلوڈ ہوتا ہے اور کہتے ہیں جتنا ہم مذہب اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، حدیث پھیلاتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو اتنا زیادہ روح کو سکون ملتا ہے اور ہمارے گناہ بھی دھلتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو کیجیے سبسکرائب، شیئر کیجیے اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں، اور لائک کیجیے اس کی ویڈیوز کو اور جڑ جائیے ہمارے ساتھ، کیونکہ میں اس چینل کو فلی سپورٹ کرتی ہوں اور انشاءاللہ آپ میری آواز اس چینل پہ بہت جلد سنیں گے، تو بالکل سبسکرائب کیجیے گا ایم کیف ہدایت ٹی وی کو۔